قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی قسط میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت میں آنے والی آیات کچھ چند ایک آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھیں، اور اس کے بعد حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ کے خاندان کا اور آپ کا اہل بیت نبوت کے ساتھ کیا رشتہ داریاں، کیا نسبتیں اور کیا تعلق تھے، اس حوالے سے مفصل گفتگو ہوئی تھی۔ تو آئیے اس سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے، ہمارے اس آج کے ٹاپک کے تقریباً 3 کلپ بنیں گے امید ہے۔ پہلا کلپ، اس میں ہم اہل تشیع حضرات کے اس اعتراض پر گفتگو کریں گے جو انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ نہیں لیا تھا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کو وہ راستے میں مل گئے، اور حضور علیہ السلام کو ان کے اوپر شک ہوا کہ یہ مخالفین کی جاسوسی نہ کر رہے ہوں، اور یہ ہماری مخالفت نہ کرتے ہیں، مخالفین کو، دشمنوں کو ہمارا عطا پتہ نہ بتا دیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں ان کو اپنے ساتھ لے گئے تاکہ وہ حضور علیہ السلام کی جاسوسی نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راستے میں سے خود پکڑ لیا اور ساتھ لے لیا، کیونکہ خطرہ تھا کہ وہ کوئی فتنہ کھڑا نہ کر لیں۔ یہ تہذیب المتین جلد اول کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب آئیے شیعہ حضرات کے اس اعتراض کا شیعہ کتب کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو ہجرت کی رات اپنے ساتھ نہیں لیا، بلکہ راستے میں سے ان کو دیکھا تو ساتھ لے لیا کہ کہیں وہ جاسوسی نہ کریں، کہیں وہ فتنہ نہ کھڑا کریں۔ تو یہ دعویٰ ہے شیعہ حضرات کا۔ اب آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اول تو یہ جان لیں کہ ہجرت کے وقت جب دشمن کے 40 فرد نوجوان اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اس سوچ کے ساتھ کہ جب آقا علیہ السلام اپنے در دولت سے باہر تشریف لائیں گے تو تمام کافر جو باہر کھڑے ہیں، 40 تعداد ہے ان کی، وہ یک بارگی آقا علیہ السلام کے اوپر حملہ کر دیں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو اس منصوبے کو بنا کر وہ آقا علیہ السلام کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایسی نازک صورتحال میں جب دشمن ننگی تلواریں لیے دروازے پر اس انتظار میں ہو کہ کب باہر تشریف لاتے ہیں اور کب ہم اپنا کام تمام کر دیں، ایسی نازک صورتحال میں آقا علیہ السلام نے جس کو اپنا ہم سفر بنایا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اہل بیت پاک میں سے کسی فرد کو آقا علیہ السلام نے ہجرت کی رات اپنا ساتھی نہیں بنایا، ساتھی بنایا اپنے سفر کا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ شیعہ حضرات کو ان سے یہی تکلیف ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس نازک صورتحال میں جب دشمن سر پر ہے اور قتل کرنے کے در پہ ہے، آقا علیہ السلام نے اہل بیت میں سے کسی کو ساتھ کیوں نہ لیا؟ سرکار صدیق اکبر ہی کو اس خاص موقع کے لیے منتخب فرمایا۔ تو یہ وہ خاص عظمت اور شان ہے صدیق اکبر کی، یہ اعزازی فضیلت ہے جو اہل بیت میں سے بھی کسی کو عطا نہ ہوئی۔ تنہا سرکار صدیق اکبر کو کائنات میں یہ شرف حاصل ہوا، اور یہ شرف، یہ فضیلت ان کی اہل تشیع حضرات کو برداشت نہیں، ہضم نہیں ہوتی۔ تو ان کی اس عظمت اور شان کی نفی کرنے کے لیے طرح طرح کی روایتیں بھی گھڑ مارتے ہیں، اور ہر طرح کے ہیلے بہانے کر کے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم قربانی کو اور ان کی اس شان کو چھپانے کے در پہ رہتے ہیں ہمیشہ۔
اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اور ان کے فتنوں سے عامت الناس کو، مسلمین کو، بلکہ خواص کو بھی محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام مامور من اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور حضور علیہ السلام جو کام سر انجام دیتے ہیں اہل تشیع حضرات بھی مانتے ہیں اور اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو معراج کی رات، ہجرت کی رات، جو آقا علیہ السلام نے سرکار صدیق اکبر کو اپنا ساتھی منتخب فرمایا ہے، تو وہ وحی الہی کے عین مطابق نبی کریم علیہ السلام نے ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی نقص تھا، عیب تھا، منافق تھے، بقول ان کے منہ میں خاک، اگر وہ منافق تھے اور جاسوس تھے کفار کے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس خاص موقع پر ان کو اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ اب آئیے ہم اس پر کچھ گفتگو مزید کرتے ہیں شیعہ حضرات کی کتابوں میں سے، اور وہ لکھتے ہیں بہار الانوار کے اندر۔ سب سے پہلے یہ روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں ہے کہ فلما جاء ابو بکر وعلی علیہ السلام نائم، جب آقا علیہ السلام سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے کفار کے درمیان میں سے تشریف لے گئے تھے، اور حضرت علی کو فرمایا تھا کہ تم نے میرے بستر پر آرام کرنا ہے، صبح ان کی امانتیں دے کر واپس آ جانا ہے۔ تو حضرت علی حضور علیہ السلام کے بستر پر آرام فرما تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ یہ بہار الانوار ہے، جلد 19 ہے، باب الہجرت، یہاں سے پڑھ کر سنانے لگا ہوں۔ فلما جاء ابو بکر وعلی علیہ السلام نائم، حضرت ابو بکر آئے اور حضرت علی آرام فرماتے، نیند میں تھے۔ وابو بکر یحسب انہ نبی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق آئے تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ آقا علیہ السلام آرام فرما ہیں۔ فقال این نبی اللہ، تو آ کر حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب کہاں ہیں، اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ فقال علی، تو حضرت علی نے جواب دیا ان نبی اللہ قد انطلق نحو بئر میمون، حضرت علی نے جواب دیا کہ نبی کریم علیہ السلام ابھی بئر میمون کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ فأدرک فقال فانطلق ابو بکر فدخل معه الغار، تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی سے حضور علیہ السلام کا عطا پتہ معلوم کرنے کے بعد پیچھے تشریف لے گئے، روانہ ہو گئے، اور غار ثور کے پاس جا کر وہ آقا علیہ السلام سے ملے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ غار ثور میں داخل ہوئے۔ تو یہ بہار الانوار کے اندر جلد 19 سے میں نے یہ حوالہ پیش کیا ہے۔ اب شیعہ حضرات سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، تمہارا علم زیادہ ہے یا شہنشاہ ولایت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بڑے عالم ہیں؟ تم بڑے عالم ہو یا وہ بڑے عالم ہیں؟ تم بڑے علامہ ہو یا مولا کائنات بڑے عالم ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تو وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے شہر علم کا باب فرمایا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً تم تو ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑوں مبارکوں سے جو لگنے والی خاک ہے، ساری کائنات کے شیعہ اکٹھے ہو جائیں، حضرت علی کے قدموں سے، آپ کے جوتوں مبارک سے لگی ہوئی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو تم مولا علی کے علم کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ تو حضرت علی جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو اس علی کا کتنا وسیع علم ہوگا اور کتنا پختہ اور یقینی علم ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو اگر حضرت ابوبکر صدیق جاسوس تھے، مشرکین کے ساتھی تھے، اندر سے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی کریم علیہ السلام کا پتہ کیوں بتایا؟ یا تو کہو کہ حضرت علی کو علم نہیں تھا، تو میں پوچھوں گا بڑے میں ہو، حضرت علی کو علم نہ ہو اور تمہیں علم ہو جائے؟ حضرت علی جنہوں نے صدیق اکبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان سے ملاقاتیں ہوئیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، ان کو تو ان کے احوال کا علم نہ ہو سکے،
اور آج 1400 سال گزر جانے کے بعد تمہیں علم ہو جائے، اس کا مطلب ہے تمہارا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم سے زیادہ پکا اور پختہ ہے۔ حاشا وکلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم جاہل کٹے کلوٹے، اور کہاں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی علمی وسعتیں اور عظمتیں، ان کا تو کیا ہی کہنا، سبحان اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی ملاحظہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، ان کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی منافقت یا دو نمبری ان کے اندر پائی جاتی تو قسم ہے پروردگار کی، مولا علی کبھی بھی صدیق اکبر کو رسول اللہ کا پتہ نہ بتاتے۔ انہوں نے پتہ بتا کر یہ ہمیں بتا دیا کہ حضرت صدیق اکبر نبی کریم علیہ السلام کے یار ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کے دوست ہیں، حضور کے صدیق ہیں، کبھی بھی وہ نبی کریم علیہ السلام کے دشمن یا مخالف نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آپ کی کتاب ہی بتا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، مجھے بتاؤ، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے مخالف تھے اور فتنہ کھڑا کرنا چاہتے تھے، دشمنی کرنا چاہتے تھے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ اس لیے ہوئے کہ کوئی موقع پائیں اور اپنا کام کر دیں، قتل کر دیں آقا علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، اگر ان کا یہ مشن تھا تو جس نے ان کو رسول اللہ کا پتہ بتایا، یا تو وہ کہ ان کو علم نہیں تھا، اگر علم تھا تو بتائیے پھر وہ بھی ان کے ساتھی بنے کہ نہ بنے؟ ظالم کا ساتھی کیا ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے۔ چور کا ساتھی کیا ہوتا ہے؟ چور ہوتا ہے۔ کافر کا ساتھی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ منافق کا ساتھی کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر یہ سارے الزامات تم جڑو گے تو یہ سارے الزامات تو مولا علی پر بھی آئیں گے۔ تمہاری بہار الانوار بتا رہی ہے کہ حضرت علی نے خود حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ کا پتہ بتایا کہ آقا علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے، تو وہ پیچھے گئے اور جا کر غار ثور میں آقا علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تو یہ روایت تمہارے منہ پہ اوپر دھبا ہے، تم نے بنائی تو اس لیے کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ حضرت ابوبکر صدیق تو ہجرت کے وقت ساتھ ہی نہیں تھے، وہ تو بعد میں آ کر ملے۔ روایت اس لیے تم نے بنائی، لیکن یہی روایت تمہارے گلے کا پھندا بن گئی ہے، اس لیے کہ اگر وہ غدار تھے، آقا علیہ السلام کے ساتھ مخلص نہیں تھے، دشمن اور جاسوس تھے، تو میں پوچھتا ہوں وہ بتاؤ مولا علی نے ان کو رسول اللہ کا پتہ کیوں بتایا؟ اب آگے چلیے، آپ کی کتاب ہے منہج الصادقین، سچے لوگوں کا منہج، راستہ۔ اچھا جی، منہج الصادقین کے اندر کیا بات ہے؟ ذرا وہ بھی سن لیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں وہی جو خاندان صدیق اکبر اور آپ کے آل اولاد کی جو قربانیاں ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان بیچا ہجرت سے پہلے، اور سارا پیسہ ٹکا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ہجرت کے ساتھی بن کر روانہ ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنا سارا سامان بیچا۔ مزے کی بات یہ کہ حسن اللہ یاری اسی کو مذاق بنا رہا تھا، کہتے دیکھو ابو بکر کو سارا مال تو بیچ دیا، اپنے باپ کے لیے کوئی چھوڑا نہیں۔ یعنی تمہاری مثال یہ ہے رافضیو، جیسے کسی نے ٹھان لی کہ میں اپنی خاتون کے اوپر ظلم کر کے رہوں گا۔ اب بیچارے کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا، سالن پک رہا ہے ٹائم پر، روٹی پک رہی ہے ٹائم پر، کپڑے دھو رہے ہیں ٹائم کے اوپر، پریس ہو رہے ہیں ٹائم کے اوپر، بیچارے کو کوئی موقع نہیں مل رہا، میں اس کے اوپر اعتراض کروں تو کیا کروں، کس بہانے سے میں اپنی عورت کو ماروں؟ تو تمہارے جیسا وہ کوئی پھکڑ تھا، اس نے کہا ہاں یہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے؟ آٹا گولنے لگے ہوئے ہلدی کیوں ہلتی ہو آٹا گوندتے وقت؟ آٹا گوندتے وقت حرکت نہیں کرنی، اگر حرکت کرو گی تو میں تمہیں ماروں گا۔ اب ظاہری بات ہے حرکت کیے بغیر، ہلے جلے بغیر تو آٹا گوندنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اس نے جب آٹا گوندنا شروع کیا اور حرکت ہوئی تو اس نے مارنا شروع کر دیا۔ تو بہانہ چاہیے نا، جی آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں، یہ کوئی جرم ہے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری کائنات والوں سے
پڑھ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت کے موقع پر بھی اپنے گھر کا سارا سامان بیچ کر سارا جمع خرچ نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیا، اور ہجرت کے موقع پر جہاں جس چیز کی آقا علیہ السلام کو ضرورت ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کا مال نبی کریم علیہ السلام نے ایسے خرچ فرمایا جیسے بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام ان کے مال میں یوں تصرف فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ ساری باتیں پھر سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے فرزند کفار کی، مشرکین کی جو باتیں تھیں، وہ غار میں جا کر پہنچا کر آتے تھے کہ آج یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور آپ کی صاحبزادی محترمہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا کرتی تھیں کہ کھانا بنا کر کفار سے بچتے ہوئے کسی ایسے راستے اور طریقے سے چل کر غار پر پہنچ کر وہ کھانا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتی تھیں۔ اب آگے سنیے گا، تو منہج الصادقین والے لکھتے ہیں کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں چند بکریاں تھیں۔ نماز مغرب کے بعد عامر بن فہیرہ ان بکریوں کو غار ثور کے پاس لاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دودھ نوش فرماتے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے فرزند عبد الرحمن روزانہ صبح و شام خفیہ طریقے سے آتے اور ان حضرات کے لیے کھانے کا بندوبست فرماتے۔ و قتادہ گوید کہ عبد الرحمن در خفیہ با امداد نگاہ آمدے و برائے ایشاں طعام آوردے۔ یہ منہج الصادقین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کفار سے بچتے ہوئے صبح و شام کھانا غار ثور میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کیا یہ ان کی قربانیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ لائق تحسین نہیں ہے؟ اور اس کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ جی دشمنی کر رہے تھے۔ ارے بتاؤ تسی کائنات میں کوئی ایسا دشمن بھی ہو کہ جس سے دشمنی کر رہے ہے اس کے لیے گھر کا سارا سامان ہی بیچ دے، حتیٰ کہ اپنے والد کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑے، جس کا تم مذاق اڑاؤتے؟ ابو بکر نے سارا مال بیچ دیا، اپنے باپ کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ باپ سے بھی بڑھ کر رسول اللہ سے محبت تھی، اس لیے اپنے باپ بچوں کسی کی کوئی فکر نہ کی۔ فکر ہے تو اللہ کے محبوب کی فکر ہے۔ اب آگے ایک اور حوالہ منتخب التواریخ کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 رات اور دن غار ثور میں رہے۔ الحاصل پیغمبر سہ شبانہ روز میان غار بود۔ آقا علیہ السلام اور صدیق اکبر 3 دن اور 3 راتیں غار کے اندر رہے۔ آگے کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در این سہ شب اسما ذوالنطاقین دختر ابی بکر زوجہ زبیر بن عوام از برائے حضرت آب و نام در غار حاضر، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی محترمہ حضرت اسما، جن کو ذوالنطاقین کہا جاتا ہے، وہ حضرت زبیر بن عوام کی زوجہ ہیں، وہ از برائے حضرت آب و نان در غار حاضر، نبی کریم علیہ السلام کے لیے کھانا پینا غار کے اندر حاضر کر دیتی تھیں۔ یہ آپ کی منتخب تواریخ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب اہل تشیع حضرات کا یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جاسوسی کے لیے راستے میں کھڑے ہوئے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ یہ کسی کو بتا نہ دیں، تو اپنے ساتھ رکھ لیا، جاسوسی نہ کر سکیں۔ اب آئیے اس الزام کا کڑاکا بھی ہم انہی کی کتاب سے نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ ملاحظہ کیجئے، ان کی کتاب کے اندر روایت موجود ہے، چہاردہ معصومین کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور بھی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔
ملاحظہ ہو فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ ومعہ ابو بکر وعامر بن فہیرۃ مولا ابی بکر وعبد اللہ بن عریقۃ الدیلی ودلیل لہم علی الطریق۔ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے چلے، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ تھا، آقا علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، وَمَعَهُ ابو بکر وَمَعَهُ ابو بکر وَمَعَهُ ابو بکر۔ آقا علیہ السلام روانہ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ او بھائی راستے میں مل گیا تو یوں ہوا تو یوں ہوا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے مکہ سے نکلتے وقت ہی حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ یہ تمہارے گھر کی اپنی کتابیں بتا رہی ہیں، تو پتہ چلا تمہارا جھوٹ بالکل چٹا جھوٹ ہے، جس کو تمہارے اپنے بھی بڑے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابن شہر آشوب نے بھی لکھا ہے، کہتا ہے کہ وَاسْتَتْبَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر وہند بن ابی حالۃ وعبد اللہ بن فہیرۃ ودلیلہم عریقۃ اللیثی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے، ہند بن ابی حالہ اور عبداللہ بن فہیرہ بھی ساتھ تھے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی بھی رات میں حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہیں، اور آج کل کئی ڈرامے باز مفتی ہمدرد جیسے بھی کہتے پھر رہے ہیں جی ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھے۔ اور مریں پڑھ مر لیا کرو، یہ شیعہ کی اپنی کتابیں بتا رہی ہیں۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ ومعہ ابو بکر، نبی کریم علیہ السلام مکہ سے نکلے تو ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ اب آگے امالی کے اندر شیخ نے لکھا، شیخ صدوق نے، آپ وہ بھی سن لیجئے، پوری بات انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ اور ہند بن ابی حالہ بھی تھے، اور آپ نے ان دونوں کو غار ثور کے راستہ میں ایک مکان جگہ مخصوص پر ٹھہرنے کا حکم فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا وہ انتظار کریں۔ آقا علیہ السلام نے ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق کو اور ہند بن ابی حالہ کو فرمایا تھا کہ وہ خاص جگہ ہے، وہاں جا کر رکو، میں آتا ہوں تمہارے پاس۔ وہ آقا علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ رات کے آخری حصہ میں اپنے کاشانہ اقدس سے بغرض ہجرت باہر نکلے۔ قریش کی ایک جماعت آپ کے در اقدس کا محاصرہ باندھ کر انتظار میں تھی کہ جب بھی آپ باہر نکلیں ان پر قاتلانہ حملہ کر دیا جائے، حتیٰ کہ رات تقریباً آدھی ہو گئی اور لوگ گہری نیند سو گئے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف کی یہ آیت پڑھتے ہوئے باہر نکلے۔ اب میں سورہ یاسین شریف کی وہ ابتدائی جو آیتیں ہیں وہ بھی تلاوت کر دیتا ہوں برکت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ نبی کریم علیہ السلام
سورہ یاسین شریف کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہوئے کفار کے درمیان سے تشریف لے گئے. ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں لیکن نبی کریم علیہ السلام کو وہ دیکھ نہ سکے. آگے کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور اپنے دست اقدس میں مٹھی بھر مٹی لے کر اس میں پھونک ماری اور محاصرہ کرنے والوں کی طرف پھینک دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ان محاصرین کو آپ کے بارے میں گھر سے نکلنے کا قطعاً علم نہ ہو سکا حتیٰ کہ آپ وہاں سے کافی دور چلے گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند اور ابو بکر کے پاس تشریف لائے. حضور علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے، انہیں جگایا اور یہ دونوں آپ کے ساتھ ہو لیے. نبی کریم علیہ السلام نے ان کو جگایا، حضرت ابو بکر صدیق کو، ہند بن ابی حالہ کو، دونوں نیند کی حالت میں تھے. اس روایت کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے ان کو جگایا، وہ دونوں بیدار ہوئے. معہ حتی وصلوا الی الغار، وہ دونوں بیدار ہوئے اور یہاں تک کہ وہ حضور کے ساتھ غار ثور میں چلے گئے. تو بھائی یہ روایت بتا رہی ہے، تمہاری شیخ صدوق نے امالی کے اندر جو درج کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کی رات سرکار صدیق اکبر کو خود بلایا، منتخب فرمایا اور فرمایا کہ تم فلاں جگہ پر جا کر میرا انتظار کرو، میں آ جاؤں گا تمہارے پاس اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. تو نبی کریم علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے کر تشریف لے گئے. اب بہار الانوار کے اندر سے بھی ایک اور حوالہ سن لیجئے. کہتے ہیں لما توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الغار، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف متوجہ ہوئے. وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ. بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 55 سے پڑھ رہا ہوں. باب الہجرت اٹھا کر دیکھیں، صاف لکھا موجود ہے بہار الانوار کے اندر. لما توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الغار، رب کا لاڈلا محبوب جب غار کی طرف متوجہ ہوا. وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، اور حضرت ابو بکر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے. تو سرکار ان کو ساتھ لے کر گئے ہیں. جب سرکار نے توجہ فرمائی کہ ارادہ فرمایا، سرکار نے رخت سفر باندھا غار کی طرف، تو حضرت ابو بکر صدیق آقا کے ساتھ تھے. یہ بہار الانوار جلد نمبر 19 باب الہجرت پڑھ کر دیکھ لو عقل کے اندھو. اب آگے بہار الانوار جلد نمبر 19 اسی باب الہجرت کا ایک اور حوالہ سنیے. انتہا وروی بالاسناد المتصل عن حرام بن ہشام بن حبیش عن ابیہ عن جدہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج مہاجرا من مکہ خرج ہوا و ابو بکر خرج ہوا و ابو بکر خارجہ ہوا و ابو بکر، نبی کریم علیہ السلام بھی مکہ سے روانہ ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے. آگے ان کے غلام کا بھی ذکر ہے، وہ بھی اس وقت ساتھ خدمت کے لیے. تو یہ بہار الانوار کے اندر موجود ہے. اب آپ کا یہ کہنا کہ وہ ساتھ نہیں تھے، وہ تو جاسوسی کر رہے تھے، آپ بتائیے کہاں اس چیز کا ذکر آ رہا ہے؟ آقا علیہ السلام راستے میں ابو بکر صدیق کو پکڑ کر اپنے ساتھ نہیں لے گئے، بلکہ آقا علیہ السلام مکہ سے نکلتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کر گئے. اور عقل کے اندر بتاؤ، اگر وہ جاسوسی کر رہے تھے کسی فتنے کے لیے اور آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے وہاں موجود تھے، تو میں پوچھتا ہوں جب غار ثور میں جب کافر دروازے پر اوپر آ گئے اور انہیں گھبراہٹ محسوس ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ کافر کہیں آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کوئی نقصان نہ پہنچائے اور وہ گھبرائے، اس وقت
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں اتارا؟ کیوں فرمایا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صاحب اپنے ساتھی سے فرمایا تھا لا تحزن، گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ تو کیا اللہ جاسوسوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ بے ایمانوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ فراڈیوں اور کافروں کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ ان کے ساتھ ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام کو دھوکہ دیں گے؟ اور جاہلو، قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل پرعزم تھے آقا علیہ السلام کے اوپر اپنی جان وارنے کے لیے، یہ قرآن اشارے دیتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کے لیے وہ گھبرا رہے تھے کہ کہیں کافر نقصان نہ پہنچائیں۔ رب نے فرمایا نہ صدیق تو فکر نہ کر، دیکھ میرا یار تجھے تسلی دے رہا ہے اور میرا محبوب تجھ سے کہہ رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا مت، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منافق نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے محب صادق فنا فی الرسول تھے۔ اب آگے بہار الانوار کا ایک اور حوالہ پیش خدمت ہے، اس کا ترجمہ ہی پیش کر رہا ہوں۔ خالد بن نہیج کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا میں آپ پر قربان، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا نام صدیق رکھا تھا؟ یہ پوچھا جا رہا ہے حضرت امام جعفر صادق سے۔ کہنے لگے ہاں، فرمایا کہ ہاں رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کا نام کیا رکھا تھا؟ صدیق رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے کہا امام جعفر صادق سے جعلت فداک، میرے ماں باپ آپ پر قربان کرتا ہوں میں، سما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر صدیقا، کیا حضور نے ابو بکر کا نام صدیق رکھا تھا؟ قال نعم، امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں، ابو بکر کا نام رسول اللہ نے صدیق رکھا تھا۔ اور رسول اللہ ان کو صدیق فرمائے، تم منافق کہو، تو پھر تمہاری گندی سوچ کے اوپر۔ کہتے ہیں قال فکیف قال حین کان معہ فی الغار، کہا کہ یہ اس وقت فرمایا تھا کہ جب آقا علیہ السلام غار میں تھے۔ سائل نے پوچھا نا صدیق نام آقا نے رکھا تو کب رکھا؟ کہا اس وقت رکھا جب وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ غار میں تھے۔ آگے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لارى سفینۃ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تضطرب فی البحر ضالۃ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانک لتراها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میں جعفر بن ابی طالب کی کشتی کو دیکھ رہا ہوں، وہ سمندر میں دائیں بائیں جھک کر چلتی جا رہی ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا تھا۔ فرمایا ابو بکر میں جعفر بن ابی طالب کی کشتی کو سمندر میں دیکھ رہا ہوں، وہ دائیں بائیں جھکتی ہوئی چلتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ واقعی سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا میں کشتی کو دیکھ رہا ہوں، وہ راستہ بھول چکی ہے۔ آقا آپ واقعی دیکھ رہے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَتَرَاهَا، آپ دیکھ رہے ہیں؟ قَالَ نَعَمْ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا قَالَ فَتَقْدِرُ ان ترینیہا، آقا کیا اس بات پر قادر ہیں آپ کہ مجھے بھی دکھا دیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ادنو منی، ابو بکر ادھر آؤ میرے پاس آؤ۔ وہ پاس آ گئے۔ قال فدنا منہ فمسح علی عینیہ ثم قال انظر، سرکار نے فرمایا صدیق کی طرف آ گئے، آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا، فقال، پھر فرمایا انظر، اب دیکھو،
فنظر ابو بکر، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فرأى السفینۃ وہی تضطرب فی البحر ثم نظر الی قصور اہل المدینہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدیق انت۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو حضرت جعفر طیار کا بیڑا سمندر کے اندر انہیں دائیں بائیں جھکتا ہوا راستہ بھولتا ہوا نظر آیا۔ ثم پھر انہوں نے دیکھا الی قصور اہل المدینہ، نظر اٹھائی تو مدینہ شریف کے محلات بھی حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھ لیے۔ جب دیکھے تو سرکار سے بتایا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدیق انت۔ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق نے جب دریا کے اندر حضرت جعفر بن ابی طالب کے جو جہاز کو دیکھا، بیڑے کو دیکھا، پھر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے آرڈر پر سرکار کے دکھانے کی وجہ سے مدینہ شریف کے محلات کو دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، فقال رسول اللہ الصدیق انت۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر تو سچا ہے، تو صدیق ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بہار الانوار کے اندر لکھا پڑھا موجود ہے۔ تو یہ روایت بھی بتا رہی ہے نہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی ہجرت کے ساتھی ہیں، بلکہ ہجرت کے ساتھی، غار کے ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ جو مشاہدات نبی کریم علیہ السلام غار کے اندر دیکھ رہے تھے، مشاہدہ فرما رہے تھے نبی کریم علیہ السلام نے، وہ نظارے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دکھا دیے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات قابل توجہ ہے، ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر اس روایت کو لکھا، باب الہجرت کے اندر۔ لکھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے روایت کے اندر یہ الفاظ لکھ دیے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق دیکھو تو انہوں نے دیکھ لیے، کہا آقا ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے بھی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب انہیں سب کچھ دکھا دیا تو صدیق اکبر نے دل میں کہا کہ آپ تو بڑے جادوگر ہیں، بہت بڑے جادوگر ہیں۔ حالانکہ کس روایت کے اندر یہ نہیں ہے، یہ اس نے اپنی طرف سے پچر لگائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رافضیوں کو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہضم ہی نہیں ہوتی۔ ابھی اس ٹاپک کو یہاں پر آج ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی مضمون کو ہجرت والے معاملات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ کے ساتھ ہونا اور قربانیاں پیش کرنا، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ مزید حوالہ جات کے ساتھ پھر آپ سے ملتے ہیں۔ تب تک دعاؤں میں، بلکہ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔